ابو ہریرہ فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا، استمع وحدث، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور اگر اس نے زیادہ ادب کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعہ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم 100 مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ له 100,000 ذنب، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے، والدیہ 24,000 ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک تو جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں، تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے۔ اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعہ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 صورتیں 7 مرتبہ پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم الآخر، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، عورت نے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے، پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو اپنے موتا کی طرف جائیں قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے اور خوشی کا باعث ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور
چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں کے گھر بنایا جائے گا اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا، وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے۔ تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔ چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں، اس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی، یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما دے۔ تو دیکھیں نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مجھگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے یہ کہا زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا، کہ جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آیا اور بالآخر اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے میں اقامت کہتے ہیں، یہ اس بچے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو گئی، اب اقامت میں اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے، لہذا تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی، اس لیے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو، یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے، افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے، اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے، چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی تو ہے 150 سال،
اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک فرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور ان پڑھوں کو نہیں لگتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، میرا بزنس ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم تیاری کے لیے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہو۔ جس عورت کو دیکھ لو، جس مرد کو دیکھ لو، اس کے ذہن میں یہی فکر کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری سوچ تو ہے ہی دنیا کی۔ اسی لیے جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں رو رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے۔ اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرتے، تم جا رہے ہو۔ بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ میرے خامن ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا۔ تو رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کون روتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے۔ جیسے سکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے، ایک بی پیپر ہوتا ہے، دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا۔ قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کوسچن پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کوسچن ہوں گے، تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کی۔ جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو اللہ رب العزت پھر جنت کا گھر عطا فرما دیں۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ جی ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے زندگی گزری ہوگی ویسا انسان قبر میں جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھی، جو بے پردہ پھرتی رہی، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کی بندیوں کے لیے جو وبال جان بن کر پھرتی رہی، جب یہ قبر میں جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے، اس کا تو طرز زندگی ہی اور تھا، تو اسلام کا نام کیسے لے سکے گی؟ جو بے پردہ پھرتی ہے وہ کیسے کہہ سکے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتی، ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان کی سنتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکے؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب ملتان کے ہیں، انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی۔ انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا بندہ
بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا۔ جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں، میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہیں، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل زندگی کا یہی معاملہ، نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا، ہم لاؤنج میں ہیں، کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو جب اوسط نکالیں گے تو گراس ایوریج اس امت کی 60 سے 70 سال بنے۔ اب جن لوگوں کی زندگی ہے ہی 60 سے 70 سال، تو جو عورتیں 40 سے اوپر پہنچ گئیں وہ اپنی زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کر۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کئی کام اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کے دن کریں گے، اور چھٹی کے دن جب صبح ہوتی ہے تو دل میں بڑا مان ہوتا ہے، لمبا دن پڑا ہے، کوئی بات، لیکن کام کرتے کرتے جب ظہر گزر جاتی ہے تو پھر بندے کو پینک کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو تسلی میں تھا کہ لمبا دن پڑا ہے، اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی دن تو نکل گیا، جلدی سے کام سمیٹو۔ تو جو 40-50 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں، اب وہ ظہر اثر کے وقت میں پہنچ گئیں، مغرب ہونے میں دیر نہیں لگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا، ایسی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا، تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا۔ اللہ کی شان، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر اعظم کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، VVIPs کے ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ your heart is functioning as good as that of a young man، کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان
موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا، تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا، وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا، پوچھا کبھی کون ہو؟ اس نے جواب دیا جی ملک الموت۔ تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دے۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا، پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا، ایک باقی رہ گیا۔ سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر۔ اس نے کہا میں نہیں نکلتا، سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا۔ وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے۔ جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ۔ اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا۔ کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھی، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں، اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے۔ محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا۔ اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے۔ تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا، اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل۔ دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں، موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے۔ ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا کیا مطلب کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے، ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا، بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی۔ یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، وہ کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کریں۔ اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ، چنانچہ
چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے, بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان. ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے. گھر آئے تو ہم ان کی تباہ کرسی کے لیے حاضر ہوئے. تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا, حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں. ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے, ان کے اندر کینسر پھیل چکا. لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا, آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا. میں خاموش رہا. خیر اندر گئے, ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ وہ کمرے سے جاؤ, میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی. کیا پتا میری موت پہلے آئے, کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا, اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں. یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا, یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے, مجھے کنفیوز کر رہے تھے. میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے, اور یہ اوپر والے کہتے تھے, رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے, کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا, آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے مجھے بتا دیا. میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو, نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا, کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے, تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا. اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا. جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو, تو وہ میری طرف دیکھنے لگے. میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو, میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے. اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں. اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں, جائیدادیں تھیں, مکان تھے اور وہ میرے نام تھے, سارے نکالو. میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں. لو جی 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں. تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی. پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں, ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی میں مہمان ہوں, میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں. چنانچہ 15-20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے, گھر آنا جانا نہیں تھا, انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی. پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا, یہ ہماری برادری کا بڑا تھا, سب میں جوڑ پیدا کر دیا. پھر اللہ کی شان 1 ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی. اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جبکہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو. ہم مسلمان ہیں, یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے, تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا, بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے, آپ نے پہچانا ہی سے یہ کون ہے, یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے, یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے. حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے, یکسوئی کا وقت ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں, مت تعارف کریں اور کروائیں. ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا, اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے. اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں, کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے,
3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا۔ ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموش رہے تو حفصہ کہنے لگی، ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے پارٹی کر دی۔ یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور ان کی روح پرواز کر گئے۔ تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کی، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہو گھر میں ہو، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت۔ اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی، تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھ۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور یہ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں سے معافی مانگ لیتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے۔ تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں۔ بیوی خامن سے معافی مانگ لے، خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لے۔ یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے۔ کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے، جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے۔ جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی۔ اب جب موت آئے گی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی۔ میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ سے بات سنیں گی کہ ایک شخص کو دشمنوں نے قتل کیا اور نہر میں پھینک دیا، اور اس کی لاش پانی کے اندر کئی دن ڈوبی رہی۔ جب وہ اوپر آئی سطح پر تو اتنی پھول گئی تھی کہ بندے کی پہچان ممکن ہی نہیں تھی۔ جب
شکل ہی بدل گئی۔ پولیس والوں کو پتا چلا، انہوں نے آ کے لاش نکالی اور جب دیکھا کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے قریبی بستی والوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس کو نہلا دو، کفنا دو، مسلمان تو ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ جی میں نہلا تو دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، مجھے کفن کے پیسے دے دو۔ ایک بندے نے کہا کہ جی اعلان کر دو۔ ذرا سنیں، مسجد میں اعلان ہوا، بھائی لاوارث ناش ہے، کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ۔ کوئی روپیہ لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 لایا۔ آدھے گھنٹے تک اعلان ہوتا رہا کہ لاوارث لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کر پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفنا دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے، اس لیے کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی، تب پتہ چلا کہ وہ سرگودا کے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا۔ 4 مربع اس کے باغات تھے، کروڑوں کی سالانہ آمدنی تھی۔ اے اللہ، جب کسی بادشاہ کے غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم آتقوہم اتقا احراری، اے اللہ تو بڑھاپے میں وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا كَرَمًا، اور اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے۔ قد شبت فی الرق فاتقنی من الناری، اللہ آپ کے نام لیتے، خدمت کرتے، کلمہ پڑھتے، بوڑھے تو ہم بھی ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں سے معافی عطا کر دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ دعوت للردہ، جو مرتد ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی واپس آنے کی دعوت دی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ ایک جگہ قرآن مجید میں منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا، جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے۔ چنانچہ توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ تخلیصھا من کل غش و نقص و فساد، کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو، یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دل ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ وندمت علی ما فعلت وعزمت علی اللہ اعود الی المعاصی ابدا، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسرا ان یواتی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو، اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارت، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں۔ ان یتخیر الاوقات الفاضلہ وبالاسحار هم یستغفرون،
ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔ پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی۔ چنانچہ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ فَإِذَا فَارَغَ مِنَ الْمَعْصِیَةِ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا، قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ فَإِذَا تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی، قال یا رب ارزقنی الاسماء، اے اللہ مجھے عصمت عطا کر دیجئے۔ فَإِذَا عَمِلَ الطَّاعَةَ، اگر اس نے نیکی کا کام کیا، قال یا رب تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے، اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ خوابہ رضاہ فی طاعتہ فلا تحقروا منہا شیئا فلعل رضاہ فی، اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا، تم کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا پتا اسی نیکی کے کرنے پر اللہ تم سے راضی ہونا ہو۔ اور فرمایا وَخَبَا سَخَطُهُ فِي مَعَاصِيهِ، اللہ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا۔ فَلَا تَحْقِرُوا مِنْهَا شَيْئًا فَلَعَلَّ غَضَبَهُ فِي، چھوٹا گناہ بھی مت کرو، ممکن ہے کہ اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ وَخَبَا وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ، اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا۔ فَلَا تَحْقِرُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَحَدًا، تم کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ فَلَعَلَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ، ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جالس التوابین فإنهم أرق أفئدة، توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں۔ اس توبہ میں سب سے پہلے انسان اللہ کے حقوق ادا کرے، نمازیں قضا کر دی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، حج نہیں کیا، تو ان اعمال کا حساب لگا کر جتنا کچھ اس کے ذمہ بنتا ہے اس کو ادا کرے، اور پھر مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی، کسی کا حق مارا، غیبت کی، دل دکھایا، تو ان سے بھی معافی مانگے، اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری۔ چنانچہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں من تاب عن 99 ذنبا، جس بندے نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی، ولم یتوب من ذنب واحد، ایک گناہ سے توبہ نہ کی، لم یکن عندنا من التائبین، وہ ہماری کتابوں میں تائبین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ کی، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ جس طرح کپڑا شروع میں بنے تو بے جوڑ کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے جوڑ لگا دو تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، پہلے جیسا تو نہیں بن جاتا، اس لیے جو گناہ کرے ہی نہ وہ سب سے بہتر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی انکساری کا مرتبہ زیادہ ہے، جب کوئی بندہ نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خود پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرے تو اس کے دل میں گناہ کے کرنے کی ندامت ہوتی ہے، اس لیے یہ بندہ اب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دلیل انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ربی این اجدک، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ رب کریم نے فرمایا ان دل منکسرت قلوبہم من اجلی، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں تلاش کرو تم مجھے وہیں پاؤ گے۔ جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو ان العبد اذا اعترف بذنبہ
ثم تابا تاب اللہ علیہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر اگر تم توبہ کرو گے، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ چنانچہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ترک و معمور اور ایک کو کہتے ہیں فعل و محظور۔ کیا مطلب؟ کہ ایک تو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم کرو، اس کو اگر کوئی نہ کرے تو اس کو کریں گے، کہیں گے ترک و معمور، کہ امر تھا مگر اس نے اس کو نہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرنا اور وہ کر بیٹھے، تو اس کو کہیں گے فعل و محظور۔ چنانچہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ترک و معمور تھا۔ کیسے؟ کہ رب کریم نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو سب سے پہلا گناہ وہ ترک معمور کا ہوا، اور پھر دوسری خطا جو ہوئی وہ آدم علیہ السلام سے، وہ کیا ہوئی؟ فعل و محظور، کہ رب کریم نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور انہوں نے بھول کے اس کو کھا لیا۔ تو انسان کے گناہوں کا تعلق بعض اوقات جوارح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوارح سے مراد آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ انسان کے جوارح ہیں، آرگنز ہیں۔ اور ایک انسان کا دل، اس کے ساتھ جن گناہوں کا تکبر ہے وہ ہے کبر، عجب، ریا، شح، حب مال، حسد اور بغض اور غضب۔ ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دل کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اعضاء کے گناہوں کے۔ وہ کیسے؟ کہ معصیت و آدم کانت معصیت و جارحی، آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو وہ ان کے اعضاء اور جوارح کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، بھول تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی۔ تو یہ جوارح کا معاملہ ہوا نا، ضعف الارادہ، ارادے میں کوتاہی۔ تو اعضاء کی وجہ سے جو گناہ ہوا، فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن جو ابلیس کی معصیت تھی، کانت معصیت و قلب، وہ دل کی معصیت تھی۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اور یہ دل کی جو خاصی کوتاہی ہوتی ہے، فکانت غائرتن متمکنتن، زیادہ گہری، ساکنتن فی اعماقہ، دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا ملا کہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم۔ اور ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد جوارح کے گناہوں سے بھی بچنا، مگر اس سے بھی زیادہ دل کے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جن گناہوں کا تعلق دل سے ہے وہ مہلکات۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے، تو فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اب اس میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاری ہو جاتے ہیں، لہذا ان کا گناہ بھی زیادہ۔ مثال کے طور پہ بدعت پہ عمل کرنا، اسی لیے نفس گناہ کرواتا ہے لذت کی خاطر، مگر شیطان ایسے گناہ کو پسند کرتا ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو۔ اب جو آدمی کسی بدعت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی کہ جس قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کے اندر قیامت تک سنت نہیں لوٹائی جاتی۔ اسی لیے جو سالک آگے بڑھنا چاہے وہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور ایسے گناہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قتل کرنے کا ایک عمل شروع ہوا انسانوں میں، قیامت تک جو قتل کرے گا
قاتل کو تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عمل کو جاری کر دیا۔ اسی لیے ایسا عمل کرنا کہ جس کا فساد مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے، انتہا بڑی ہوتی ہے۔ اول ذنب ابلیس معصیۃ، ابلیس کے گناہ کی ابتدا معصیت تھی، وآخرہ کفر، اور اس کی انتہا کیا تھی؟ کفر تھی۔ اور اول ذنب قابیل شہوت، قابیل کے گناہ کی ابتدا شہوت تھی، وآخرہ شقوت، اور آخر میں اس کو شقاوت نصیب ہوئی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے کرے۔ الاعمال تشفع لصاحبها عند اللہ وتذکر به اذا وقع فی الشدائد، بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس علیہ السلام میری پاکیزی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب ان کا تسبیح پڑھنا بن گیا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرے تو استغفار بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ، عجیب شعر کہا کسی نے، وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ، اور جب محبوب کسی ایک غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے، جاءت محاسنہ بألف شفیع، تو اس کی خوبیاں ہزار شفاعت سفارش کرنے والے کو لے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال یہ کہ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹا غلطی بھی کر دے تو وہ ماننے سے انکار کرتی ہے، کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتی ہے، اس لیے کہ غلطی ایک ہوتی ہے اور بچے کی اچھائیاں کئی سامنے ہوتی ہیں، لہذا اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ تو انسان اگر نیکی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کی خطا کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جتنا بھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، اور کبھی تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کئی مرتبہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیا تو تھا گناہ، مگر اس سے کر لی سچی توبہ، اور توبہ اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان حسرت کرے گا بعض بندوں پر کہ میں نے ان سے گناہ کروائے ہی کیوں تھے، کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو پسند آ گئی۔ چنانچہ گناہ کے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹا بڑا بنتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کنوارا ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو یہ کم درجے کا گناہ، شادی شدہ ہو اور پھر ارتکاب کرے تو زیادہ گناہ، پھر اگر کنواری عورت سے گناہ کیا تو یہ چھوٹا گناہ نسبتاً، شادی شدہ سے کیا تو یہ متزوجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ، اور اگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس میں چونکہ آپس میں صلہ رحمی بھی ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی زیادہ کبھی ہو گیا، حق القرابہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاوند نیکی کے کام کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں، تو المرأۃ المغیبہ التی غاب زوجہا فی طاعت اللہ، اس سے گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا شقی القلب کہ وہ محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اور بھی زیادہ کبھی، اور اس میں بھی اگر حرمت مصاہرت آ گئی۔ حرمت مصاہرت کا مطلب کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے سسر اور بہو کا رشتہ، داماد اور ساس کا رشتہ، اگر اس نے گناہ ہوگا تو پھر اور بھی زیادہ قباحت آ جائے گی۔
تو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک تھا، لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اس کے شدت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور مکان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ باہر کرے تو کم، مسجد میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، حدود حرم میں کرے تو اور بھی برا، بیت اللہ میں کرے تو اور بھی زیادہ برا۔ اسی طرح حرمت زمان، عام دنوں میں کرے تو کم برا، اور اگر رمضان المبارک میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، ذی الحجہ میں کرے تو اور بھی برا، اور اگر میدان عرفات میں کرے تو اس سے بھی زیادہ برا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی شدت مکان اور زمان کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تاہم کچھ اعمال ہیں جو گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ فرمایا التوبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا استغفار، کہ انسان اپنی زبان پر استغفار زیادہ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا، استغفاراً کثیرا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو زیادہ استغفار کرنے والا ہوگا۔ لہذا استغفر اللہ، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا اور عاد و وظائف میں سے ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو